السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نگاہ راحیل کا ناول دیباچہ ایپیسوڈ 2. تاریخ تھی 12 جنوری 2022. سورج کی تیز روشنی نے اپنے پر ہر سو پھیلائے ہوئے تھے. آسمان پر سورج کے ساتھ ساتھ روئی جیسے بادلوں کا جال بھی بچھا تھا، جس وجہ سے ارد گرد ہلکی سی ٹھنڈی ہوا بھی رقص کر رہی تھی. چاروں اطراف میں اونچے لمبے درخت موجود تھے جو سورج کی روشنی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. درمیان میں ہی ایک چھوٹا سا کاٹیج موجود تھا جہاں سے کافی شور آ رہا تھا. مجھے جلدی وہ فائلز ڈھونڈ کر دو، کہیں وہ یہاں نہ پہنچ جائے. اس کاٹیج میں موجود ایک بوڑھا آدمی اپنے سامنے کھڑے شخص سے بہت بے چینی اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا. آپ فکر کیوں کرتے ہیں بابا، آپ کی فائلز مل جائیں گی. سامنے کھڑا شخص الماری کی جانب بڑھتے ہوئے انہیں تسلی دے رہا تھا. اس نے الماری کھولی، چند لمحے اس میں موجود چیزیں ادھر ادھر کیں اور پھر اسے مطلوبہ فائلز مل گئیں. اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی. ابا، میں نے کہا تھا نا کہ فائلز مل جائیں گی. اس نے وہ فائلز اس بوڑھے شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کافی فاتحانہ انداز میں کہا. شکر ہے اللہ کا، یہ فائلز مل گئیں. آیاز بیٹے، تم جانتے ہو اگر یہ فائلز نہ ملتی تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکے. کاٹیج کے دروازے پر کسی نے دستک دی. وہ دونوں بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے. بابا آپ رکیے، میں دیکھتا ہوں کون ہے. آیاز یہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا. ایمرے بے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ پائے. آیاز نے دروازے کا لاک آہستگی سے کھولا اور باہر نکلا. ارد گرد نگاہ دہرائی تو کوئی نظر نہ آیا. اس کے دل کو اطمینان سا ملا. بابا یہاں تو کوئی نہیں ہے. کاٹیج میں اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا. یہ سن کر جیسے ایمرے بے کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ سا دوڑا. یہ جیسے ایک اچھا سگنل نہیں تھا. آیاز وہاں سے ہٹ جاؤ، ایمرے بے چلائے. آیاز نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا دور سے گولی چلنے کی آواز گونجی اور وہ گولی سیدھا آیاز کے سر پر لگی. وہ اسی وقت زمین پر گر گیا. اس کے سر میں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر ایمرے بے کے ہاتھ میں موجود فائلز زمین پر گر گئیں. وہ سنگھار میں اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور اپنے لمبے اور گہنے سیاہ بال ایک طرف کو کیے ان پر آہستگی سے کنگھی کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آج ناسمجھی اور پریشانی کی ملی جلی لہریں موجود تھیں. وہ ایک حسین اور دلکش سبز رنگ کے فراک میں ملبوس تھی. آخر اس خواب کا کیا مطلب تھا؟ وہ دل ہی دل میں یہ سوال اپنے آپ سے کئی مرتبہ کر چکی تھی لیکن اس کا جواب اسے اب تک نہیں مل سکا تھا. اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے موبائل کو سنگھار میز پر سے اٹھایا. اوہ، انسٹاگرام پر کامنٹس. وقت ہی نہیں مل سکا کامنٹس دیکھنے کا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. انسٹاگرام کا کامنٹ سیکشن کھولنے کے بعد اس نے باری باری سارے کامنٹس پڑھنا شروع کیے. ایک کے بعد ایک کامنٹ اس کے چہرے پر خوشی اور امید لا رہا تھا. کامنٹ سیکشن کشمیر اور فلسطین کے ٹاپک سے بھرا ہوا تھا. سب کامنٹس کشمیر اور فلسطین کے فیور میں تھے. وہ موبائل ہاتھ میں تھامے کھڑکی کی جانب بڑھی. اس نے موبائل بند کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. باہر تیز بارش ہو رہی تھی جس وجہ سے کھڑکی پر بارش کے قطرے نمایاں تھے. نیو یارک آج کافی حسین لگ رہا تھا. ایسا موسم نینا کا سب سے پسندیدہ موسم تھا. تیز بارش میں بھیگتے ہوئے قدرت کے نظارے یقیناً کافی دلکش اور پرفتن ہوتے ہیں. وہ یہ خوبصورت منظر خاموشی کے سائے میں ڈوب کر دیکھ رہی تھی، جیسے اس منظر نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہو. اس دن بھی ایسا ہی موسم تھا. اسے اچھے سے یاد تھا. اپنی زندگی کا وہ وقت آخر کیسے بھول سکتی تھی جب اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی. کچھ سال پہلے یہ منظر ایک وسیع و عریض ہال کا تھا. پورے ہال میں ایک ترتیب کے ساتھ نشستوں کی قطاریں تھیں. سامنے ہی ایک اسٹیج کھڑا تھا جو سب کی توجہ اپنی طرف کھینچے ہوئے تھا. اسٹیج پر ایک کے بعد ایک طالب علم آ کر کوئی تقریر کرتا یا نغمہ وغیرہ سناتا اور ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھتا. اب اسٹیج پر روسٹرم کے سامنے کھڑی ایک لڑکی تقریر کر رہی تھی. زیادہ تر لوگ اب اس کی تقریر متوجہ ہو کر نہیں سن رہے تھے کیونکہ ہر کسی کو ایک ہی وقت کا انتظار تھا، امتحان کے نتائج کا. اسلام آباد بارش کی بوندوں سے بھیگ رہا تھا. بارش اور مٹی کی خوشبو ماحول میں ارد گرد پھیلی تھی.
درختوں کے پتے مسلسل بارش کے قطروں کو خود میں سمانے میں مگن تھے۔ تیز چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا دل کو تسکین پہنچاتی۔ سفید فراک میں ملبوس سیاہ کندھے تک آتے بال جو ایک پونی میں بندھے تھے۔ وہ لڑکی اپنی نشست پر بیٹھی اپنے والد صاحب سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں میں آج ایک خاص چمک تھی، چہرے پر یقین تھا۔ بابا، یہ لڑکی کب اپنی تقریر ختم کرے گی؟ اسٹیج پر تقریر کرتی ہوئی شخصیت کو دیکھتے ہوئے نینا احسن نے بیزاری کے عالم میں کہا۔ نینا، تھوڑا صبر کرو، احسن صاحب نے اس سے کہا۔ بابا، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ کب، وہ کہتے ہوئے رکی۔ یہ اعلان کیا جائے گا کہ 8ویں جماعت میں اول آئی ہیں نینا احسن، اس نے کافی پر اعتماد انداز میں کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید بڑھ گئی۔ نینا، خاموش ہو جاؤ، شور مت کرو، احسن صاحب نے اسے تاکید کی۔ اوکے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ ویسے کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ہی فرسٹ آؤ گی؟ یہ سوال حلیمہ صاحبہ نے اس سے کیا تھا۔ ان کا سوال سن کر وہ زیر لب مسکرائی۔ امی، مجھے پورا یقین ہے کہ میں ہی فرسٹ آئی ہوں گی، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے گردن اونچی کر کے کہا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیونکہ میرے علاوہ کوئی اور فرسٹ آ ہی نہیں سکتا، نینا نے ابرو اچکا کر کافی فخر سے کہا۔ یہ بات حلیمہ صاحبہ کو اچھی نہیں لگی، کیونکہ یہ پر اعتمادی نہیں تھی۔ ایسے نہیں کہتے نینا، انہوں نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر اس سے کہا۔ اف امی، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ دیکھ لینا آج بھی میں ہی فرسٹ ہوں گی۔ حلیمہ صاحبہ نے اب کی بار اس سے کچھ نہیں کہا اور وہ اسٹیج کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ اسٹیج پر موجود لڑکی تقریر ختم کر کے اب جا رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک روبدار شخصیت اسٹیج پر آئیں اور روسٹرم کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ وہ مس آمنہ تھیں، نینا کی سب سے پسندیدہ ٹیچر۔ نینا ان کی ہر بات کافی متوجہ ہو کر سنتی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ آج ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جن طلباء نے بہت محنت سے امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے ان کا اعلان کیا جائے اور انہیں ان کی محنت کا صلہ دیا جائے۔ وہ نرم لہجے میں کافی گرم جوشی سے اپنی بات کہہ رہی تھیں۔ امتحانات کا اعلان کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ انہوں نے چند لمحے کا وقفہ لیا۔ نشستوں پر موجود تمام افراد ان کی طرف متوجہ تھے۔ علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا۔ ان کے الفاظ قابل تعریف ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ان کے کچھ خوبصورت الفاظ شیئر کرنا چاہوں گی۔ نینا کو اس وقت صرف امتحانات کے نتائج کا انتظار تھا۔ وہ اس وقت بس یہ چاہتی تھی کہ مسامنہ جلدی سے اپنی باتیں ختم کریں اور امتحانات کے نتائج کا اعلان کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو جاہل صوفی اور کم عقل ملا کی باتوں میں اس قدر آیا کہ تو نے قرآن سے ہدایت لینا ہی چھوڑ دیا۔ مسامنہ کہہ رہی تھیں تو ان کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نینا ان کے الفاظ کی جانب متوجہ ہوئی۔ تجھے قرآن سے صرف اتنا سروکار رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ نینا کا ذہن ان کے الفاظ کا تعاقب کرنے میں گم سا تھا۔ افسوس کہ تو نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا۔ یکدم نینا کے دل پر ایک بوجھ سا پڑا، آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ وہ ان کے الفاظ اب مزید غور سے سن رہی تھی۔ کاش جس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا تو اس سے جینا بھی سیکھ لیتا۔ انہوں نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ اب وہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کرنے والی تھیں۔ وہ وقت آ گیا تھا جس کا نینا کو بہت انتظار تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات کا بسیرا ہو چکا تھا۔ وہ امتحانات کے نتائج کے لیے اب پہلے کی طرح بے تاب نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالوں نے گھر کر لیا تھا۔ کیا میں نے قرآن سے جینا سیکھا ہے؟ سوال اس کے ذہن میں ابھرا تو دل پر مزید بوجھ پڑ گیا۔ کیا میں قرآن میں بتائے گئے اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہوں؟ اگلا سوال اس کے ذہن کے پردوں پر جب ابھرا تو اس کی آنکھوں میں نمی مزید گہری ہو گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس بہت زیادہ سوچ رہی ہوں۔ اس نے خود کو تسلی دینا چاہی، لیکن اس کا دل اور دماغ
دونوں ہی کہیں رک سے گئے تھے۔ ایسا ہی ہے، یہ سچائی ہے، میں تو قرآن پاک کے احکامات کو ٹھیک سے جانتی ہی نہیں۔ تسلی کا کوئی فائدہ نہ ہوا، جو سچ تھا اس کا اقرار اس کے دل نے کر دیا۔ میں اللہ کے احکامات کے بارے میں جتنا جانتی ہوں وہ بھی میں نے بس لوگوں سے ہی سنا ہے۔ قرآن کے اس معاملے میں کیا کہتا ہے یہ مجھے معلوم ہی نہیں۔ کیا میں صرف نام کی مسلمان ہوں؟ اس کے دل میں ایک دم سی ویرانی چھانے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی سے دور تھی، بہت دور۔ اللہ تعالیٰ، میں تو آپ سے بہت دور ہوں، میں یہ فاصلہ کیسے ختم کروں؟ اس کی آنکھیں برسنا چاہتی تھیں، لیکن اس نے اس برسات کو روکا اور تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے پکار رہا تھا۔ نینا احسن، پلیز کم آن دا اسٹیج ٹو ریسیو یور ایوارڈ. Please give a big hand to her. She got first position in class 8. تالیوں کی مسلسل گونج میں مس آمنہ نینا کو اسٹیج پر کافی گرم جوشی کے ساتھ بلا رہی تھیں۔ وہ موقع آ گیا تھا جس کا نینا کو بہت انتظار تھا، لیکن اب اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسے اس کامیابی کی کوئی خوشی ہی نہیں۔ نینا بیٹی جاؤ، تمہیں سب اسٹیج پر بلا رہے ہیں، احسن صاحب نے نینا سے کہا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے، وہ اسٹیج کی جانب بڑھی۔ آنکھوں میں بہت کچھ تھا، جو کوئی دیکھ لیتا تو یوں سمجھتا کہ اس کی آنکھوں میں موجود نمی یا آنسو اس خوشی کی بنا پر ہیں جو اسے اپنی کامیابی سے ملی ہے، مگر در حقیقت یہ آنسو تو تکلیف، دکھ اور پچھتاوے کے تھے۔ اسٹیج پر مس آمنہ اور ان کے ساتھ کھڑی اسکول کی پرنسپل صاحبہ ایوارڈ ہاتھ میں تھامے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مس آمنہ بار بار روسٹرم کے سامنے کھڑے مائک میں نینا کا نام پکار رہی تھیں۔ اس کے اسٹیج پر پہنچتے ہی مس آمنہ کے ساتھ کھڑی پرنسپل صاحبہ نے نینا کو ایوارڈ ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے وہ ہاتھ میں پکڑا ایوارڈ دیکھا جس پر اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس ایوارڈ کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا پچھتاوا مزید بڑھ گیا۔ She is a very hard-working student. There is no doubt in it that she is the pride of our school. مس آمنہ اب مائک میں نینا احسن کی تعریفیں کر رہی تھیں، لیکن نینا اس طرف متوجہ نہیں تھی۔ اسے اپنی تعریفیں سن کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں اس وقت علامہ اقبال کے وہ الفاظ جو کچھ ہی دیر پہلے مس آمنہ نے کہے تھے سما چکے تھے۔ نینا نے نم آنکھوں کے ساتھ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کی جانب دیکھا۔ ان کے چہروں پر خوشی کے تاثرات خوب واضح تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی کو دیکھ کر وہ یہی سمجھے کہ یہ نمی اس کی کامیابی کی خوشی کی وجہ سے ہے۔ اسلام آباد میں اب ہر جانب رات کے سیاہ گہرے سائے کا جال پھیل چکا تھا۔ آسمان پر چاند کی ٹکیا گہرے بادلوں کے سائے میں چھپی ہوئی تھی۔ نینا اپنے بیڈ روم میں موجود تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بال اب ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے۔ وہ ایک ہلکے گلابی رنگ کا فراک پہنے ہوئی تھی۔ اس کے گلابی گال اب سرخ ہو رہے تھے۔ وہ جب بھی پریشان یا اداس ہوتی تو اس کے گالوں پر سرخی کی لہریں ابھر آتی۔ آخر میں اللہ کے احکامات کے بارے میں کیسے جانوں؟ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ دل ہی دل میں سوچا۔ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی کے ساتھ اپنے آپ سے سوال کیا۔ چند ہی لمحے بعد اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور پھر حیرانی چھا گئی۔ اوہ، میں کتنی بے وقوف ہوں! اپنا ہاتھ ماتھے پر مارتے ہوئے اس نے افسوس سے کہا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلی اور تیز قدم چلتی ہوئی حلیمہ صاحبہ کے پاس باورچی خانے میں گئی۔ حلیمہ صاحبہ برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ وہ سب رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ اس نے چند لمحے انہیں دیکھا اور پھر کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈے۔ حلیمہ صاحبہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ وہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ امی، آپ نے سپارے وغیرہ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کافی پرجوش انداز میں پوچھا۔ یہ سوال سن کر حلیمہ صاحبہ کے چہرے پر ناسمجھی کی لہر ابھری۔ انہوں نے تھوڑا سوچا۔ شیلف کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ ابھی بھی ساتھ ساتھ برتن ہی دھو رہی تھیں۔ امی، وہ والے نہیں، نینا نے فوراً کہا۔ پھر کون سے؟ حلیمہ صاحبہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ناسمجھی کے ساتھ پوچھا۔ امی، وہی سارے سپارے وغیرہ جو آپ نے کارٹن میں رکھے ہوئے ہیں۔ نینا انہیں یاد دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ حلیمہ صاحبہ اب سارے برتن دھو چکی تھیں۔ وہ اب اس کی جانب مڑی۔
اچھا وہ کارٹن، وہ تو میں نے اسٹور روم کی الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے چند لمحے بعد کہا تو نینا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اوکے تھینک یو امی، وہ یہ کہتے ہوئے تیز قدم چلتی باورچی خانے سے باہر چلی گئی۔ لیکن تمہیں اس کارٹن سے کیا چاہیے؟ انہوں نے تھوڑا بلند آواز میں پوچھا، لیکن تب تک نینا وہاں سے جا چکی تھی۔ اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے۔ وہ نینا کے یوں ان کی بات کا جواب دیے بغیر چلے جانے پر افسوس سے سر ہلاتی ہوئی دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ یہ منظر اسٹور روم کا تھا۔ وہ وہاں موجود تھی۔ اس نے ایک کرسی الماری کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور وہ اس کرسی پر کھڑی ہو کر الماری کے اوپر چیزیں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ چند لمحے تک چیزیں ادھر سے ادھر کرنے کے بعد وہ تھک سی گئی، لیکن اسے امید تھی کہ اسے وہ کارٹن ضرور مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی امید تھی کہ اس کارٹن میں اسے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید بھی ضرور ملے گا۔ اس نے دوبارہ الماری کے اوپر چیزیں ادھر ادھر کرنا شروع کیں تو اب کی بار چند ہی لمحے بعد اس کے ہاتھ ایک کارٹن لگا۔ اس پر کافی دھول مٹی جمع تھی۔ اس نے وہ کارٹن اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کارٹن کافی بھاری تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسے اٹھا لیا۔ وہ اس کارٹن کو اٹھاتے ہوئے کرسی سے نیچے اتری۔ ساتھ ہی کچھ ڈبے پڑے تھے جن پر اس نے اس کارٹن کو رکھ دیا۔ اس کارٹن کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے صدیوں سے کسی نے کھولا ہی نہیں۔ اس نے اس پر موجود دھول مٹی کو ایک کپڑے سے صاف کیا اور پھر اسے کھولنا شروع کیا۔ جب وہ کارٹن کھلا تو نینا کے معصوم چہرے پر ایک دم خوشی کے بہت سارے تاثرات ابھرے۔ اسے یقین تھا کہ یہاں وہ جسے ڈھونڈ رہی ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ وہ ایک ایک کر کے ہر کتاب کو دیکھنے لگی۔ ہر کتاب کسی خاص عنوان کے اوپر لکھی گئی تھی، جیسے گواہی کے احکام، قسم کے احکام اور انسانوں کے حقوق وغیرہ۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی ساری کتابیں نکال کر دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی تلاش جاری رکھی، لیکن اسے وہ مل نہ سکا جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے ایک دم ہی کچھ مایوسی ہوئی۔ دل کے کسی کونے میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں اسے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید نہیں مل پائے گا تو اسے اپنی تلاش اب روک دینی چاہیے۔ اس نے ایک نظر کارٹن میں دہرائی جس میں اب صرف چند ہی کتابیں باقی بچی تھیں۔ اس نے اس میں سے ایک کتاب نکالی۔ وہ کتاب تھی وراثت کے احکام پر۔ اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے اس کتاب کو ایک طرف موجود ایک ڈبے پر رکھا اور چند لمحے بعد اس کارٹن میں دوبارہ دیکھا۔ وہاں 3 کتابیں موجود تھیں۔ وہ سب سے اوپر پڑی سبز رنگ کی کتاب کو دیکھنے لگی۔ اس کتاب پر سفید رنگ میں کچھ لکھا تھا، تفسیر القرآن جلد نمبر 1۔ اس نے اس کتاب کی سبز جلد پر لکھے گئے روشن الفاظ کو زیر لب پڑھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی اور پھر اس کی حیرانی خوشی اور شکر میں تبدیل ہو گئی۔ اسے قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس مقدس کتاب کی جانب بڑھائے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے جسے یوں ہی ہاتھ میں تھام لیا جائے۔ اس کو ہاتھ میں تھامنے کے لیے انسان کا پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس نے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ آج اسے ضرور پڑھے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جب اس نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں موجود تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک میز پڑی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک دوپٹہ لے رکھا تھا۔ آنکھوں میں بہت کچھ تھا، چہرے پر ایک امید تھی۔ اس وقت جب اس کے گھر کے ہر کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، صرف اس کا کمرہ روشن تھا۔ کھڑکی پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈی ہوا کی لہریں اس میں سے گزر کر کمرے میں ہر سو پھیل رہی تھیں۔ اس نے میز پر قرآن کی تفسیر کو احترام کے ساتھ رکھا۔ وہ تفسیر رحل میں موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ اس نے لاک کر رکھا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھے اور یہ سوال کرے کہ اچانک اس نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا کیوں فیصلہ کیا۔ اچانک یہ تبدیلی اس میں کیسے آئی؟ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں کسی کی تعریف یا ستائش اس کی اس عبادت کو ریاکاری میں نہ بدل دے۔ جب عبادت کا مقصد دوسروں کی تعریف اور ستائش حاصل کرنا بن جائے تو وہ عبادت نہیں بلکہ ریاکاری بن جاتی ہے۔ خیر، اس نے تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے دور بھگایا اور حاضر دماغی کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا پہلا صفحہ کھولا۔ صفحے کے سب سے اوپر تعوذ لکھا تھا۔ اس نے چند لمحے بعد تعوذ پڑھنا شروع کیا۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد اس نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ اس کمرے میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا، ایسا سکون جو اب اس کے دل میں بھی بھر چکا تھا۔
ایسا سکون اس کے دل کو پہلے کبھی میسر نہ ہوا۔ کھڑکی سے باہر آسمان پر اب بادلوں کے گرجنے کی آواز گونج رہی تھی، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد یہ بادل اپنے پورے زور و شور سے برس پڑیں گے۔ صفحے پر اب طاووس کے نیچے کی سطروں پر طاووس کی تفسیر تحریر تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی تفسیر پر ڈالی اور پھر سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ طلب کیجیے۔ وہ ہر لفظ پر انگلی پھیرتے ہوئے زیر لب پڑھ رہی تھی۔ پناہ کے معنی ہیں محفوظ رکھنا۔ پناہ کسی دشمن سے یا پھر کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے مانگی جاتی ہے۔ شیطان سے پناہ کے معنی ہیں شیطان سے حفاظت۔ چونکہ شیطان غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ وہ کافی متوجہ ہو کر تفسیر پڑھ رہی تھی اور اسی دوران اس کے ذہن کے پردوں پر ایک سوال ابھرا۔ آخر اس کا کیا مطلب ہوا کہ شیطان انسان کی فکر پر غیر محسوس طور پر اثر انداز ہوتا ہے؟ سوال نے اسے چند لمحوں کے لیے تفسیر پڑھنے سے روکا۔ اس نے تفسیر پر سے نظریں ہٹا کر اس کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا۔ چند لمحے ساکت سی بیٹھی اس سوال کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تمام سوالوں کے جواب یہ تفسیر پڑھنے کے بعد خود ڈھونڈے گی۔ اس نے کھڑکی کی جانب سے نظریں ہٹائیں اور دوبارہ اپنی توجہ تفسیر پڑھنے پر کی۔ اللہ کی پناہ کے معنی ہے اللہ کی طرف سے حفاظت۔ کسی دشمن سے یا کسی بھی نقصان پہنچانے والی چیز سے پناہ دینے والی ہستی دشمن کی طاقت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ چونکہ شیطان ہم سب انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور اللہ تو وہ ہے جس کے سامنے یہ شیطان اور کسی بھی شے کی کوئی طاقت کسی کام کی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک طاووس جو کہ ہر مسلمان بچپن سے پڑھتا آ رہا ہے، اس پر غور و فکر کرنے پر ہمیں کتنی زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے ذہن کے پردوں پر ایک اور سوال ابھرا۔ اگر قرآن کی ہر بات میں اتنی زیادہ معلومات ہیں تو یہ باتیں ہمیں ہمارے والدین یا ہمارے اساتذہ کرام وغیرہ کیوں نہیں بتاتے؟ سوال نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں شاید ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن کیوں؟ اگلے سوال نے اسے مزید سوچنے پر مجبور کیا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے والدین یا اساتذہ کرام ہمیں اس طرح سے قرآن کے بارے میں نہیں بتاتے؟ جواب وہ کچھ ہی دیر بعد سمجھ گئی تھی، جس پر اسے کافی افسوس بھی ہوا۔ اف نینا، جسٹ فوکس، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور واپس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے تسمیہ پڑھنا شروع کی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ کی عربی کے بعد اس کا ترجمہ تحریر تھا۔ عربی اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس نے جب تسمیہ کی تفسیر کے اوپر نظر دہرائی تو وہ حیران رہ گئی۔ تسمیہ کی اتنی لمبی تفسیر؟ وہ یقیناً کافی حیران تھی۔ اس میں کتنی زیادہ معلومات ہوں گی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، ماں سوائے سورہ توبہ، اور یہ سورہ نمل میں 2 بار آئی ہے۔ اس طرح اس کا نزول 114 بار ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور یہ 7 آیات تبھی مکمل ہوتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا جائے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے پھر زیر لب سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کی ہر آیت کو تسمیہ سمیت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گنا۔ تسمیہ سمیت ہی سورۃ الفاتحہ کی آیات 7 بنتی تھیں۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ ہر سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنی لازم ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ چند ہی لمحے بعد اس نے اگلی آیت پڑھنا شروع کی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے سورہ فاتحہ کا تعارف لکھا تھا۔ الفاتحہ کے معنی ہیں دیباچہ۔ دیباچہ کے معنی ہوتے ہیں شروعات۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھی۔ شروعات؟ کس چیز کی شروعات؟ سورہ فاتحہ کے معنی جان کر
اس نے زیر لب اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر جواب تک نہ پہنچنے پر اس نے تفسیر کو پڑھنا جاری کیا۔ اس آیت میں لفظ الحمد نکلا ہے حمد سے۔ حمد کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا اور دوسرا معنی ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کھڑکی سے باہر اب بادلوں کے گرجنے کی آواز بارش کے زور و شور سے برسنے کی آواز میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی پر گرے پردے اب تیز ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین، شمس و قمر، تمام مخلوقات، یہ دنیا، ستاروں اور ہر شے کو بنایا ہے۔ ان سب کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے بعد اب شکر کا تعلق تحریر کیا گیا تھا اس صفحے پر جس کو وہ متوجہ ہو کر پڑھ رہی تھی۔ شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ایسی تمام نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی نعمتوں کے شکر اور ہر طرح کی تعریف کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس کے دل کو جیسے ایک دم بہت سے گلٹ نے گھیر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی ایک لہر امڈ آئی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بالکل ایسی لگتیں جیسے ایک صاف اور شفاف شیشے کے اوپر نمی کی ایک روشن لہر امڈ آئی ہو۔ اس آیت میں لفظ عالمین عالم سے نکلا ہے۔ تمام مخلوقات ایک عالم ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں۔ دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتے ہیں۔ اس طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں۔ ان تمام عالموں کی تربیت اور پرورش کرنے والی اللہ ہی کی بلند و برتر ذات ہے۔ ہر طرح کی تعریف کا مالک صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر مکمل کر چکی تھی۔ اس نے تفسیر کو مؤدب طریقے سے بند کیا اور اسے چوما اور پھر دل کے ساتھ لگایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اب ندامت جھلک رہی تھی اور اس کا ذہن کئی سوالوں سے بھرپور تھا۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد وہ صوفے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی الماری کی جانب بڑھی۔ الماری کا دروازہ کھول کر اس نے رحل میں موجود قرآن کی تفسیر کی کتاب کو الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا۔ چند لمحے بعد وہ اپنے کمرے کے صوفے پر دوبارہ آ کر بیٹھی۔ آسمان سے اب بارش مزید برس رہی تھی۔ آسمان رو رہا تھا، جس طرح سے اس کا دل اس وقت ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ یہ ندامت آخر کس بات پر تھی؟ یہ اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی یا پھر ایک بہت بڑے گناہ پر تھی۔ اگر آج میں نے یہ تفسیر نہ پڑھی ہوتی تو میں کبھی اپنی اس غلطی کو نہ پہچان پاتی۔ اس کی آنکھیں مزید نم ہو گئیں۔ وہ ایک دم ماضی کے بھول بھلیاں میں کھو گئی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا۔ یہ منظر ایک مصروف کمرے جماعت کا تھا۔ تمام نشستوں پر طلباء بیٹھی ہوئی تھیں۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ٹیچر ابھی تک کمرے جماعت میں نہیں آئی تھیں۔ وہ سب سے آگے والی کرسی پر بیٹھی تھی، جس کے ساتھ ایک اور کرسی پر اس کی ہم عمر لڑکی بیٹھی تھی اور سامنے ایک بینچ پڑا تھا جس پر مختلف کتابیں، نوٹ بکس اور اسٹیشنری کا سامان بکھرا تھا۔ ویسے انم، تمہیں کیا لگتا ہے اس بار کون فرسٹ آئے گا؟ نینا نے اپنے بالوں کی بنی ہوئی پونی کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی انم سے کہا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ تمہاری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ انم نے شانے اچکا کر ہلکا سا مسکرا کر کہا تو نینا نے بھی فخر سے شانے اچکا دیے۔ نینا، تمہیں اتنی خوش فہمی کیوں ہے؟ یہ آواز ان کے پیچھے والے بینچ کی جانب سے آئی تھی۔ نینا اور انم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھوری آنکھوں والی فرحین تھی جو نینا سے مخاطب تھی۔ اوہ، پہلی بات مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے، اور دوسری بات مجھے یہ یقین ہے کہ میری جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ نینا نے اب کی بار اپنی قابلیت پر مزید فخر کرتے ہوئے ابرو اچکا کر کہا۔ آخر تمہیں اتنا غرور کیوں ہے؟
فرحین نے فوراً اس سے پوچھا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات جھلکے۔ یہ غرور نہیں ہے، یہ میرا اپنے اوپر یقین ہے۔ اس نے اب کی بار اپنے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ نینا تم جانتی ہو غرور یا تکبر کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرحین نے چند لمحے بعد اس سے پوچھا تو نینا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات مزید بڑھے۔ اوف پلیز اب اپنا لیکچر دینا مت شروع کر دینا، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، جیسے وہ اس کی باتوں سے اکتا گئی تھی۔ جب ایک انسان تکبر جیسی بری صفت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہ جان نہیں پاتا کہ اسے غرور ہے، وہ الٹا کہتا ہے کہ یہ پر اعتمادی ہے۔ اب کی بار جب فرحین نے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ سن کر نینا کی آنکھوں میں سرخی کی ہلکی سی ایک لہر ابھری۔ جسٹ شٹ اپ، اس نے بلند آواز میں کہا تو اس کے ساتھ بیٹھی انم نے اس کا کندھا تھپتھپایا تاکہ وہ اپنا غصہ قابو میں رکھے۔ اور تم جانتی ہو کہ پر اعتمادی کہتے کس کو ہیں؟ اگر فرحین نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن نینا نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیا اگر؟ اپنا منہ بند کرو، میں تمہاری باتوں کو برداشت کر رہی ہوں اور تم بولے ہی جا رہی ہو۔ اس نے تیز لہجے میں اسے خاموش کروانے کی ناکام کوشش کی۔ اگر تم پر اعتمادی جیسی اعلیٰ صفت کو جان جاتیں تو آج یہ سب نہ کہہ رہی ہوتیں۔ فرحین نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بات ختم کی۔ نینا چند لمحے اس کا چہرہ تیش کے عالم میں دیکھتی رہی اور پھر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ ایک دم اپنے ماضی کی بھول بھلیاں سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں بالکل برسنے والی تھیں یا شاید برستا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس کا اسے علم نہیں ہو سکا۔ آخر میں یہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ یہ سب صلاحیتیں تو مجھے اللہ نے ہی دی ہیں، ورنہ میری کیا اوقات؟ مجھے چاہیے تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، الٹا میں تکبر میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اس وقت اسے پچھتاوے نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ اسے یاد آیا اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کچھ اور بھی پڑھا تھا۔ شیطان کو اپنے تکبر کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگایا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تکبر تو شیطان کی صفت ہے، کیا اللہ مجھے… وہ ایک دم خاموش ہو گئی، دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور زیر لب خود سے سوال کیا، اور پھر اس کی سیاہ آنکھیں برسنے لگیں، زور و شور سے، بالکل ویسے ہی جیسے باہر آسمان کے آنسو برس رہے تھے۔ نینا اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی، اور وہ شاید یہ آنسو روکنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ آنسو تھے ندامت کے، یہ آنسو تھے توبہ کے، اور توبہ کے آنسو جتنے بھی ہوں ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ وہ یکدم اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ اس کمرے کی الماری کی جانب بڑھی اور اس میں سے ایک اسکارف باہر نکالا۔ اس اسکارف کو اپنے چہرے کے ارد گرد لیا۔ گہرے سبز رنگ کے لانگ فراک اور سفید اسکارف میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ تیز قدم چلتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس نے سامنے کھڑی عریشہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات خوب واضح تھے۔ خیریت تو ہے نینا میڈم؟ عریشہ نے پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ اس کے بال ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ایک گلابی رنگ کی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس تھی۔ ہاں بالکل خیریت ہے، کیوں کیا ہوا؟ نینا نے اطمینان سے اسے جواب دیا۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹی، یوں کہ اس نے عریشہ کو کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ عریشہ فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آپ کو کافی دیر سے کالز کر رہی تھی، آپ فون نہیں اٹھا رہی تھیں، اس نے جیسے شکوہ کیا تھا۔ نینا نے اس کی بات نظر انداز کی۔ اچھا، تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ نینا کے سوال پر عریشہ تھوڑا حیران ہوئی کہ اس نے اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کیا۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ عریشہ نے ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا تو نینا کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری کی لہر ابھری۔ نہیں، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ نینا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے معاف… عریشہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی۔ اوہ عریشہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی اتنی اچھی دوست سے ناراض ہوں گی؟ نینا نے اس کے کندھے کو تھپتھپا کر کہا تو عریشہ کے چہرے پر ایک روشن سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ تم مجھے کالز کیوں کر رہی تھیں؟
اس نے چند لمحے بعد پوچھا تو عریشہ نے فوراً اپنے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارا، یوں جیسے وہ اسے کچھ بتانا بھول گئی ہو۔ آپ کی آج کسی سے بہت اہم میٹنگ تھی نا؟ اس نے کہا تو نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تمہارا بتانے کا شکریہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ویسے آپ کی میٹنگ کس سے ہے؟ عریشہ نے تھوڑا ہچکچا کر یہ سوال پوچھا، جس پر نینا کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ عریشہ، اگر تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس نے تھوڑا سخت لہجے میں اس سے کہا۔ یہ سن کر عریشہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نینا نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش اب تک تھم چکی تھی۔ بارش کی خوشبو ابھی بھی تازہ تھی۔ یہ خوشبو اسے بہت پسند تھی۔ نیو یارک اب بارش کے بعد کے موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ اس نے میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر دیکھا۔ کسی انجان نمبر سے واٹس ایپ پر میسیجز آ رہے تھے۔ اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہ اس انجان نمبر سے آئے گئے میسیجز کو پڑھنے لگی۔ وہ نمبر پاکستان کا نہیں تھا۔ سلام، اٹس مائی نمبر، میرائے یامان۔ یہ میسیجز پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ بھی جواباً میسیج ٹائپ کرنے لگی۔ سلام، کیسی ہو تم؟ اس نے میسیج لکھا اور سینڈ کر دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جواب فوراً آیا۔ کچھ دیر وہ دونوں رسمی سی گفتگو کرتی رہیں۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ دراصل مجھے 3 دن بعد ترکی واپس جانا ہے۔ رسمی سی گفتگو کے بعد میرائے کا جو میسیج نینا کو موصول ہوا اس پر اسے تعجب ہوا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا کہ تم 1 یا 2 ہفتے کے لیے نیو یارک میں ہی رہو گی۔ چند ہی لمحے بعد نینا نے اسے میسیج سینڈ کیا۔ دراصل ایک بہت اہم کام ہے مجھے، آپ دعا کریں گے بس وہ کام ہو جائے۔ میرائے نے نیو یارک سے جلدی جانے کی وجہ اسے بتائی۔ انشاءاللہ، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو پھر اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے۔ نینا نے مسکراتے ہوئے میسیج ٹائپ کیا۔ انشاءاللہ۔ اس کا میسیج موصول ہوتے ہی میرائے نے زیر لب کہا۔ دل ہی دل میں میرائے کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نینا احسن سے یوں بات کر رہی تھی۔ ویسے تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتی ہو؟ نینا کا اگلا میسیج جب اسے موصول ہوا تو اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی تاخیر کی۔ وہ جواب دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ کو ایک تحفہ دینا ہے۔ میرائے کی طرف سے جواب موصول ہوا تو نینا کچھ سمجھ نہ پائی۔ تحفہ؟ لیکن کیوں؟ اس نے نہ سمجھی سے میسیج ٹائپ کیا اور اسے سینڈ کر دیا۔ یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ اس نے تھوڑا سوچا۔ وہ آج میرائے سے نہیں مل سکتی تھی۔ آج میں تھوڑا مصروف ہوں، ہم کل مل سکتے ہیں۔ نینا نے چند لمحے بعد اسے میسیج سینڈ کیا۔ اس کا میسیج وصول ہوتے ہی میرائے کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ تو پھر کل کافی ڈن، اس نے پرجوش سے انداز میں میسیج سینڈ کیا۔ ہاں ڈن، نینا نے بھی مسکراتے ہوئے اسے سینڈ کر دیا۔ یہ منظر نیو یارک کے ایک بہت ہی مشہور کافی شاپ کا تھا۔ ماحول میں کافی کی میٹھی سی خوشبو رقص کر رہی تھی۔ موسم آج کل کی نسبت کافی مختلف تھا۔ آسمان پر سورج ہر طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا، لیکن پھر بھی موسم گرم نہیں تھا، ٹھنڈا ہی تھا۔ نیو یارک میں ان دنوں سورج نکلنے کے باوجود بھی خنکی کا ہی بسیرا رہتا تھا۔ وہ ایک سفید کرسی پر بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک سرخ لانگ کوٹ اور سیاہ اسکارف میں ملبوس تھی جو اس پر کافی جچ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت بے چینی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی نیلی آنکھیں چمک اٹھیں جب اس نے دور سے آتی نینا احسن کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک عبایا اور اسکارف میں ملبوس تھی جس میں وہ کافی باوقار اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ میرائے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نینا کی نظر جب میرائے پر گئی تو اس کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا اور وہ اس کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ کافی شاپ کی بڑی کھڑکیاں سورج کی روشنی کی لہروں کو چمکدار لکڑی کے فرش پر رقص کرنے کی دعوت دے رہی تھیں۔ پس منظر میں نرم جاز موسیقی کی آواز بج رہی تھی، جس کے ساتھ یہاں موجود لوگوں کی گفتگو کی گونج مل رہی تھی۔ جب وہ اس کی ٹیبل تک پہنچی تو میرائے اسے ویلکم کرنے کے لیے کرسی سے کھڑی ہوئی۔
ویلکم، اس نے خوشگوار لہجے میں نینا سے کہا۔ شکریہ، نینا نے ابرو اچکا کر کہا تو میرائی یکدم حیران رہ گئی۔ واہ، آپ کو ترکچے یعنی ترک زبان تو بہت اچھے سے آتی ہے، میرائی نے اس سے قابل تحسین انداز میں کہا۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی اور پھر میرائی بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ دونوں رسمی سی گفتگو کرتی رہیں اور پھر میرائی نے ویٹر کو بلایا۔ جی میم، آپ کیا آرڈر کرنا چاہیں گی؟ ویٹر جب ان کی ٹیبل کے قریب پہنچا تو اس نے میرائی سے پوچھا۔ ایسا کریں ہم دونوں کے لیے کافی لے آئیں۔ فلیور؟ میرائی نے نینا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیپیچینو؟ اس کا جواب سنتے ہی میرائی ایک دم مسکرائی۔ اس کے مسکرانے کی وجہ نینا کو سمجھ نہ آئی۔ میم آپ کون سا فلیور؟ فرینچ وینیلا، میرائی نے فوراً کہا۔ اوکے میم، تھینکس۔ ویٹر آرڈر لینے کے بعد وہاں سے جانے لگا۔ تم مسکرا کیوں نہیں تھیں؟ اس ویٹر کے جاتے ہی نینا نے متذبذب سے انداز میں پوچھا۔ وہ دراصل مجھے کسی کی یاد آ گئی تھی، میرائی نے ابرو اچکا کر ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ کس کی یاد؟ اس نے چند لمحے بعد پوچھا تو میرائی کے چہرے پر ایک دم ہلکی سی اداسی کی لہر ابھری جس کی وجہ نینا کو سمجھ نہ آئی۔ آبے کی، اس نے ایک گہری سانس لے کر جواب دیا۔ آبے ترک زبان میں بڑے بھائی کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ انہیں بھی کافی کا یہ فلیور بہت پسند ہے، مجھے ان سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ کیوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ ایک افسر ہیں، وہ ہر وقت بہت مصروف رہتے ہیں، وہ اگر گھر آئیں گے بھی تو کچھ ہی دیر بعد چلے جائیں گے۔ اس نے اب کی بار کہا تو اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو نینا سمجھ نہ سکی۔ اوہ، اب ایک افسر ہونا کوئی آسان کام تو نہیں، نینا نے نرم لہجے میں اس سے یوں کہا جیسے تسلی دے رہی ہو۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہوئے رکی اور کچھ سوچنے لگی۔ لیکن کیا؟ جب میرائی نے اپنی بات مکمل نہ کی تو اس نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے بس کام کو ہی اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ میں مانتی ہوں ایک افسر کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی فیملی کو وقت نہ دے۔ میرائی کی بات میں دم تھا، یہ نینا نے دل ہی دل میں مانا۔ یہ بات تم نے بالکل درست کہی، ہر انسان کو ہر چیز میں ایک لمٹ رکھنی چاہیے، اس نے کہا۔ تم جانتی ہو، مجھے اور آنے کو اب ایسا لگتا ہے کہ براق آبے گھر ہوتے ہوئے بھی ہم سے کہیں بہت دور ہیں۔ میرائی کی اس بات پر نینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرائی اسے یوں اپنے گھر کی باتیں کیوں بتا رہی ہے۔ تم انہیں سمجھانے کی کوشش کر کے دیکھو، اس نے کافی سوچ کر ایک مشورہ دیا۔ میں نے بہت بار کوشش کی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ خیر، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، میں نے آپ کو یہاں جس کام کے لیے بلایا تھا میں وہ تو بھول ہی گئی۔ وہ جیسے خود بھی اب اپنی باتوں سے اکتا رہی تھی، اس لیے اس نے موضوع تبدیل کیا۔ کوئی بات نہیں، نینا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا جیسے وہ اس کی باتوں سے اکتا نہیں رہی تھی۔ میرائی اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ویٹر ان کی کافی لے آیا تھا۔ اس نے ٹرے میں سے 2 کافی کے کپ اٹھا کر ان کی ٹیبل پر نفاست کے ساتھ رکھے۔ میرائی ابھی بھی اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر نینا کو میرائی پر افسوس ہو رہا تھا۔ خاندان میں اگر کوئی ایک شخص بھی موجود نہ ہو تو وہ خاندان ادھورا ہوتا ہے۔ انسان کا ذہنی طور پر حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ جو انسان ذہنی طور پر کہیں حاضر نہ ہو تو اس کی موجودگی کسی کام کی نہیں، نینا نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہ رہا آپ کا تحفہ۔ میرائی کی آواز پر وہ اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر نکلی۔ میرائی نے اس کی طرف اس کا تحفہ بڑھایا۔ اس کی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں۔ اس کو وہ چیز تحفے میں ملی تھی جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی، وہ چیز جو آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، ایک کتاب۔ اس کتاب کا کور نیلے رنگ کا تھا جس پر سفید حروف میں کچھ تحریر تھا۔ بریوری، اے بلیسنگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں، نینا نے خوشی کے عالم میں اس سے کہا تو میرائی مسکرائی۔ ایک طریقہ ہے، میرائی نے کافی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے تھوڑا سوچ کر کہا۔ اچھا، اور وہ کیا؟
اس نے پوچھا۔ جب آپ ترکی آئیں گی تو؟ وہ کہتے کہتے مسکرائی۔ تو؟ نینا نے بھی مسکرا کر پوچھا اور کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تو یہ کہ آپ کو ترکی کی ہر جگہ کا وزٹ میں کرواؤں گی۔ اس نے جیسے ایک فیصلہ سنا دیا تھا جس پر نینا کی مسکراہٹ مزید بڑھی۔ اسے میرائی کی باتیں بہت معصومانہ لگ رہی تھیں۔ اچھا تو یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، پھر ترکی کی ہر جگہ کا وزٹ تم ہی مجھے کرواؤ گی، اس نے کہا تو میرائی ایک دم فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ دونوں ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ویسے آپ نے ترکیاں آنا کب ہے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ دونوں اب کافی پی چکی تھیں۔ مارچ میں، اس نے جواب دیا۔ کون سی تاریخ؟ اگلا سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، جب کنفرم ہو جائے گی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ نینا نے اسے یہ تسلی دلوائی کہ وہ اسے اپنے ترکیہ آنے کی تاریخ ضرور بتائے گی۔ میرائی کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک شک تھا کہ شاید نینا اس سے ترکیے میں آ کر نہ ملے، یا شاید یہ ان کی آخری ملاقات ہو۔ شاید اسے میرائی کی دوستی اتنی اچھی نہیں لگی۔ یہ عجیب سے شکوک و شبہات میرائی کے دل کو کھائے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میرائی؟ نینا نے اسے چند لمحے بعد پکارا۔ ہاں؟ اس نے فوراً اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے کتاب ہی تحفے میں کیوں دی؟ نینا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ کی شخصیت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو کتابیں تو بہت پسند ہوں گی، اس نے تھوڑا سوچ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تمہیں تو لوگوں کی شخصیت پہچاننے کا بھی فن آتا ہے۔ نینا نے اس کے فن کو سراہا۔ آپ پاکستان کب واپس جا رہی ہیں؟ 3 دن بعد۔ اور یہ سن کر میرائی کے چہرے پر حیرانی اور بے یقینی کے تاثرات ابھرے۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، اس نے شکوہ کن لہجے میں کہا۔ تم نے پوچھا ہی نہیں، نینا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ یہ سن کر میرائی ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے اسے نینا کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ نینا کو اس کے یوں خاموش ہو جانے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میرائی، تم میری ایک بات یاد رکھنا، جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب ہو۔ غیر ضروری معلومات انسان کو ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہیں۔ اس نے اب کی بار کچھ سنجیدگی سے اسے ایک کافی کارآمد نصیحت کی، جسے سن کر میرائی نے اس بات میں سر ہلایا، یوں کہ وہ اس کی بات اچھے سے سمجھ گئی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ نہیں پائی تھی۔ چند دن بعد، نیو یارک، جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ آسمان پر سورج گہرے بادلوں کے سائے میں ڈوب چکا تھا۔ خنکی آج کافی زیادہ تھی۔ میرائی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ ایئرپورٹ پر دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسافروں کی بھیڑ تھی۔ جیسے ہی کوئی شخص ٹرمینل پر قدم رکھتا، ہلچل مچانے والی آوازوں کی سمفنی کے ساتھ اس کا استقبال ہوتا۔ یہاں پر موجود وسیع کھڑکیوں کے ذریعے یہ قدرتی روشنیوں سے منور تھا۔ چمکدار فرشوں پر سوٹ کیس گھومنے کی آواز، متعدد زبانوں میں انٹرکام کے اعلانات اور مختلف زبانوں میں مسافروں کی چہچہاہٹ کی آوازیں رقص کر رہی تھیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آج خوشی کی ایک خاص چمک تھی، کیونکہ وہ آج اپنے وطن واپس جا رہی تھی۔ کچھ مسافر چیک ان کاؤنٹر کی طرف بھاگ رہے تھے تو کچھ حفاظتی چوکیوں میں سے گزرتے ہوئے یا راہداریوں کی قطار میں کھڑی دکانوں کی صف میں مختصر وقفہ لینے کے لیے کھڑے تھے۔ میرائی نے اپنی کلائی میں پہنی رسٹ واچ کو دیکھا۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بینچ سے اٹھی۔ وہ اب اپنا سوٹ کیس تھامے اپنی منزل تک جانے لگی۔ نیو یارک کا یہ سفر وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ میرائی یامان کے نیو یارک سے جانے کے چند دن بعد۔ آج وہی موسم تھا جو نینا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ آسمان پر چمکدار سورج اپنی کرنیں ہر سو پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کی سنہری چمک آنکھوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ نینا ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ عریشہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ عریشہ اپنے لیے کافی لے آئی تھی اور بینچ پر بیٹھ کر اس کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے نینا کو بھی کافی کی آفر کی، لیکن اس نے یہ آفر قبول نہ کی۔ ایسے موسم میں کون کافی پیتا ہے؟ نینا نے اس کی آفر کے بدلے میں جواب دیا۔ وہ آج کافی خوش تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کو اپنے ملک واپس لوٹنے کی خوشی تو ہوتی ہی ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے کئی بار اسے حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کال کر چکے تھے۔
اب بھی اسے حلیمہ صاحبہ کے بار بار میسیجز آ رہے تھے جس میں وہ اس سے بار بار اس کی فلائٹ کے متعلق پوچھے جا رہی تھیں۔ وہ بھی ان کے ہر میسیج کا جواب چہرے پر قائم ایک خوبصورت اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ دیتی۔ اسے موبائل پر وقت دیکھا تو بینچ پر ساتھ بیٹھی عریشہ کو مخاطب کیا۔ ان کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اپنی منزل کی طرف چلنے لگیں۔ نیو یارک کا یہ سفر اسے بھی کبھی نہیں بھولے گا۔